بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جابر خان ترخیل اور آپ دیکھ رہے درس ایمن میڈیا۔ آج ہماری نشست ہے حضرت مولانا محمد عطا اللہ بندیالی صاحب کے ساتھ، جو کہ اشاعت توحید و سنت کے مایہ ناز خطیب ہیں اور واقعی صحابہ کی دفاع کے بارے میں ان کو بہت بڑا نام اور کردار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، طبیعت کیسی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اشاعت توحید و سنت کا مشن کیا ہے؟ اشاعت التوحید و سنہ کا جو مشن ہے وہ اس کے نام سے واضح اور ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ کی توحید کی اشاعت کرنا، تحریراً تقریراً دروس قرآن کے ذریعے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ترویج اور تشہیر کے لیے محنت کرنا، اور اپنے کارکنوں کو اور عوام کو یہ تلقین کرنا کہ اپنے اعمال میں، افعال میں اور زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اشاعت توحید و سنت کی بنیاد اکابرین دیوبند میں نے رکھی ہیں، جیسے مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ اور مولانا طاہر رحمہ اللہ، مولانا عنایت اللہ شاہ رحمہ اللہ۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے مشن کی حمایت کرتے ہوئے یا ان کے عقائد و نظریات کے حمایت کرتے ہوئے کوئی دوسرا کابر بھی ہیں علماء دیوبند میں سے؟ علماء دیوبند میں سے اشاعت التوحید و سنہ کی تشکیل سے پہلے بھی اور اس کی تشکیل کے بعد بھی انفرادی طور پر کچھ علماء ہوئے ہیں جنہوں نے اس مشن کے لیے کام کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولانا علامہ خالد محمود، انہوں نے جو مطالعہ بریلویت ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس مشن پر شرک و بدعات کے خلاف سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر کی جو کتب ہیں کچھ، جیسے ازالت الریب ہو گئی، راہ سنت ہو گئی، دل کا سرور ہو گیا اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گئی، اس طرح کے جو رسالے انہوں نے لکھے وہ بھی اسی موضوع پر ہیں، علم غیب پر، رد بدعات پر، حاضر ناظر پر اور مختار کل پر۔ اس طرح ان کی ایک کتاب ہے گلدستہ توحید، جس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ توحید کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کیا ہے۔ اچھا، کچھ ایسے کابر کا نام جنہوں نے اس جماعت کو اس نام کے ساتھ تسلیم کیا اور اس کی حمایت کی ہو؟ نہیں، کوئی ایسے علماء میرے ذہن میں تو نہیں ہے، لیکن کوئی خاص نامور لوگوں میں سے کسی نے مخالفت بھی نہیں کی۔ جو نامور لوگ اچھے سنجیدہ علماء ہیں، انہوں نے اس نام کی یا اس جماعت کی یا اس کے مشن کی انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی، بلکہ جو سنجیدہ علماء ہیں، چاہے وہ دوسرے طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، وہ بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مشرکین اور مبتدعین کے خلاف اگر کسی نے بند ہے تو وہ اشاعت توحید و سنہ ہے۔ جب سب علماء کرام اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ شرک اور بدعت اور کرد اس جماعت نے کیے، تو پھر آج کل اکثر علماء دیوبند میں سے اکثر جماعت ایسی ہے کہ وہ اس کی مخالفت میں بھی اتر آتے، اگرچہ جماعتی سطح پر نہیں لیکن بہت سارے خطیب ایسے ہیں، تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے صفائی کے لیے کچھ اقدام اٹھائے ہیں؟ دیکھیں جی، جو مخالفت ہے نا، یہ تو اہل حق کی ہمیشہ سے ہوتی آ رہی، اگر وہ دلائل کے رنگ میں ہو اور سنجیدہ ہو تو اس کے جواب دینے پر بھی سوچا جا سکتا ہے، اور اگر وہ غیر سنجیدہ گفتگو ہو اور دلائل سے آری گفتگو ہو تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ قابل توجہ نہیں ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اچھا، یزید کے بارے میں چونکہ آپ کا مطالعہ اور آپ کی تحریراً کام بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا رائے ہیں اس کے بارے میں، کیا موقف ہے؟ میں نے جو کتاب واقعہ کربلا کے عنوان سے لکھی تھی، اس میں میں نے
بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے، اور اپنی تقریروں میں بھی میں بڑی وضاحت سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم یزید کی صفائی تو پیش کرتے ہیں، لیکن اگر یہ ساری دھرتی یزید جیسے لوگوں سے بھر جائے تب بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کو وہ پہنچ نہیں سکتے۔ یزید کا جو دفاع ہے نا، وہ ہم اس لیے بھی کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع، صحیح دفاع تب ہی ممکن ہے کہ جب یزید کا دفاع کیا جائے، ورنہ ایک اچھا عالم، ایک اچھا مفتی، ایک شیخ الحدیث، ایک بزرگ، ایک مرشد، نیک آدمی کسی جگہ پہ خطیب ہو اور اس کا بیٹا جو ہے وہ زانی ہو، شرابی ہو، کبوتر باز ہو، ہاں جی، رنڈیوں کے ناچ کرواتا ہو، اور وہ خطیب جمعے پہ اسے اپنے ممبر پہ بٹھا دے، تو لوگ اس خطیب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس خطیب کی پوزیشن تو پھر خراب ہوتی ہے نا، کہ اس نے ایک زانی اور شرابی بیٹے کو ممبر اس کے حوالے کر دی ہے۔ تو اگر یزید ایسا ہی ہوتا جیسے لوگ کہتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ حضرت سیدنا معاویہ جیسی شخصیت اسے خلافت اور ولی عہدی کے لیے نامزد کر دیتے۔ مطلب یزید کی صفائی آپ یزید کے لیے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی دفاع، ان کے دفاع کے لیے، کہ ان کا دفاع ہی تب ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو لوگ مخالفین وہ واقعات پیش کرتے ہیں کہ مسجد نبی کو 3 دن کے لیے مباح قرار دیا، اور ایسے واقعات کے آپ تردید کرتے ہیں، کوئی تعویل؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتابوں نے ان باتوں کو نقل کیا ہے، طبری نے نقل کر دی ہے، پھر وہاں سے البدایہ والنہایہ نے لے لی ہے کہ وہاں گھوڑے باندھے گئے اور 3 دن، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 1000 لڑکیاں حاملہ ہوئی تھیں اور پھر 1000 بچے ہی پیدا ہوئے تھے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہمیں وہ بندہ بتایا جائے جو لڑکیوں کو گن رہا تھا کہ 999 نہیں ہوئیں، پوری 1000 ہوئی ہیں، اور کسی کا حمل ضائع نہیں ہوا، سب کے حمل پورے ہوئے اور انہوں نے بچے جنے۔ تو یہ خود روایت درایتاً اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جھوٹی روایت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آج پاکستان کے حکمران فیصل مسجد میں گھوڑے باندھیں اور گھوڑے وہاں لید کریں، آپ کا کیا کردار ہوگا اس میں؟ لازم بات، کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو اس وقت تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، تابعین موجود تھے، یہی دشمنان صحابہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سب دیوس تھے، مدین تھے، نہیں بولتے تھے، جو کچھ ہوتا رہتا تھا وہ چپ کر کے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے، اور یہ ان کی سازش ہے اور ہم نے اس سازش کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ تقریباً اسی شکردرے کی بات ہے کہ آپ نے ایک بیان میں ان کو رگڑا تھا، تو یہ بات سچ یا ویسی جھوٹ کی؟ نہیں، تبلیغی جماعت کے بارے میں کبھی ایسی گفتگو یعنی خطبے میں یا تقریر میں جسے نشانہ بنایا جائے، ہم نے کبھی نہیں کی۔ اس سے تو میرا خیال ہے مشرکین اور مبتدعین کو تقویت پہنچے گی، انہیں تقویت ملے گی اس طرح ہم کریں گے۔ تو بعض اوقات بندہ ایک چیز کو صحیح نہیں بھی سمجھتا تو پھر بھی اس کا اظہار بندہ نہیں کرتا، تو میں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ صحیح۔ اچھا، جو مسلک شیخ القرآن رحمہ اللہ رسالہ لکھا ہے آپ نے، تو اس میں ارشاد کے جتنے اکابر ہیں ان کے ساتھ رحمہ اللہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن دیگر علماء کے ساتھ نہیں لکھا، تو یہ آپ تسلیم نہیں کرتے؟ کتاب دیگر علماء سے مراد کون ہے؟ وہاں ایک جگہ پر مخالف علماء کرام کی رائے، تو پھر اس میں جتنے نام ذکر ہیں ان کے ساتھ نام رحمۃ اللہ علیہ۔ نہیں، میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے یہ بات۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آج کل جو علماء میں فرقواریت بڑھ رہی ہے، تو یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو حالات ہیں ملکی اور بین الاقوامی، ان حالات کو دیکھا جائے تو ہماری مساجد، مدارس، ہمارا دین، مذہب، ہم سب لوگ خطرات میں گھرے ہوئے ہیں۔
ہمیں مٹا دینے کی سازشیں ہو رہی. تو یہ تمام طبقے جو ہیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان تین طبقوں کو کم از کم اپنے اختلافات بھلا کے قریب آنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے آپس میں میل جول کے. ہم نے سرگودا میں ایک علماء کونسل تشکیل دی ہے جس میں بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں. تینوں مکاتب فکر اس میں شامل ہیں اور وہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپس میں بیٹھ کے نپٹا لیتے ہیں. اتحاد کی اس وقت جتنی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، میرا خیال ہے ماضی میں اتنی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوئی. اچھا، آخری سوال کر چونکہ آپ کو قیمتی ہے کہ اشاعت توحید و سنت کے نام سے کئی جماعتیں، جمعیت اشاعت توحید و سنت، جماعت اشاعت توحید و سنت، مرکزی جماعت اشاعت توحید و سنت، تو آپ کون سی جماعت کے ساتھ اور فرق کیا ہے؟ یہ جو جمعیت اشاعت توحید ہے اور جماعت اشاعت توحید ہے، یہ اصل میں یہ ہوا کہ پہلے الگ الگ کام کرتے تھے. خیبر پختونخوا والے حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ الگ کام کرتے تھے، پنجاب میں الگ کام. ہمارے ہاں جمعیت سے کام ہوتا تھا، وہاں جماعت کے نام سے ہوتا تھا. پھر جب یہ دونوں مل گئے، اتحاد ہوا، اتفاق ہوا، تو پھر ایک میٹنگ میں یہ طے پایا کہ صوبے میں تو جمعیت اشاعت توحید ہوگی اور خیبر پختونخوا میں جماعت اشاعت توحید ہوگی اور مرکز میں صرف اشاعت توحید و سنت ہوگی. اس کے ساتھ نہ جماعت لگے گا نہ جمعیت لگے گا. یہ ایک فیصلہ ہوا. تو یہ دونوں ایک ہی جماعتیں ہیں. مرکزی اشاعت التوحید جو ہے نا، یہ مولانا احمد سعید صاحب نے اسے تشکیل دیا تھا اور اشاعت التوحید کے ساتھ ان کے کچھ اختلاف ہوئے، کچھ ایسے مسائل انہوں نے بیان کیے جسے اشاعت توحید کے علماء نے پسند نہ کیا اور انہیں جماعت سے انہوں نے نکال دیا. تو نکالا تو پھر انہوں نے اپنی جماعت تشکیل دے دی. ہمارا بہرحال ان سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا اسی جماعت سے تعلق ہے جو سرحد میں خیبر پختونخوا میں جماعت اشاعت توحید کے نام سے اور پنجاب میں جمعیت اشاعت توحید و سنت کے نام سے کام کر رہے ہیں. اچھا، جمعیت اشاعت توحید و سنت کے کوئی کارکن جمعیت علماء اسلام کے ساتھ چل سکتے ہیں، اس کی رکنیت اختیار کر سکتے ہیں یعنی؟ دیکھیں، چل رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی چل رہے ہیں، فیصل آباد میں بھی چل رہے ہیں، سرگودا میں بھی چل رہے ہیں، خوشاب میں بھی چل رہے ہیں. تو ہمارے ساتھی ہیں، علماء ہیں، وہ سیاست میں چونکہ ہماری جماعت سیاسی نہیں ہے اور سیاست میں ہم نے اپنے ورکروں کو، علماء کو آزاد کیا ہوا ہے کہ آپ جس کا چاہیں ساتھ دیں. تو اگر وہ جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، تو جماعت کوئی قدخن نہیں لگاتی. بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی وقت نکالا. والسلام.